آج کے اس گفتگو کا موضوع آیت اللہ خامنئی کے سلسلےوار دروس قرآن میں اسلامی فکر سے لیا گیا ہے اور ہمارا عنوان ہے نبوت کا فلسفہ۔ آج رمضان کا 14واں دن ہے اور ہم رمضان میں آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر 14ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آج کی بحث کا جو فکری سفر ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہدایت کے انسانی ذرائع کیا ہیں اور ان کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم وحی کے تصور کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ عقل اور وحی کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اور آخر میں بات ختم کریں گے کتاب یعنی شریعت کے مقصد پر۔ چلے اس موضوع کے بالکل مرکز میں جو بنیادی سوال ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو وہ سب سے اہم سوال جس پر نبوت کا پورا فلسفہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہمیں انبیاء کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کیا انسان کو جو عقل اور علم دیا گیا ہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے ناکافی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہلے ان نظاموں کو سمجھنا پڑے گا جو مخلوقات کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی اپنی حدود کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک قوت ہے غریزہ یعنی جبلت یا انسٹنکٹ، یہ جانوروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ایک جامد قوت ہے، مطلب بدلتی نہیں ہے، جیسے شہد کی مکھی کو پتا ہے چھتا کیسے بنانا ہے۔ دوسری طرف انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے جو جبلت سے کہیں زیادہ طاقتور اور متحرک ہے، لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود عقل بھی محدود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل اکیلے کافی کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا دائرہ کار محدود ہے، جبکہ انسانی زندگی کے تقاضے لامحدود ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے سے بڑے فلسفی افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ بھی انسانیت کی نجات کے لیے صرف نظریات ہی دے سکے، کوئی عملی اور جامع نظام نہیں بنا پائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری عقل اکثر خواہشات، لالچ اور ڈر خوف کا شکار ہو جاتی ہے اور صحیح فیصلے نہیں کر پاتی۔ تو پھر جب ہمیں انسانی عقل کی یہ کمزوری نظر آتی ہے، تب ایک اس سے بھی بلند ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہیں پر وحی کا تصور سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، نبوت عقل کو ختم نہیں کرتی، یہ عقل کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ یہ ایک ایسی اعلیٰ اور مضبوط رہنمائی ہے جو ان معاملات میں عقل کی مدد کرتی ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہ عقل کی تکمیل کرتی ہے، اسے وہ روشنی دیتی ہے جو اس کے پاس خود نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ قول نبوت کے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کی ان عقلوں کو بیدار کرتے ہیں، ان خزانوں کو زمین سے نکالتے ہیں جنہیں جہالت اور خواہشات نے دفن کر دیا ہوتا ہے۔ وہ آ کر عقل کو اس کی اصل طاقت پر بحال کرتے ہیں۔ اب ذرا اس تعلق کو اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ وحی اور عقل کا آپس میں رشتہ کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی دین تو کہتا ہے کہ عقل کا استعمال نہ کرو اور بس آنکھیں بند کر کے مان لو، تو کیا واقعی اسلامی تعلیمات کا یہی نظریہ ہے؟ اس اعتراض کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ قرآن بار بار جگہ جگہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یہ آیتیں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ دین عقل کے استعمال سے روکتا نہیں بلکہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو پھر وحی کرتی کیا ہے؟ وحی کا کام عقل کو سائڈ پر لگانا نہیں ہے بلکہ اسے صاف کرنا ہے۔ جب انسان کی عقل پر خواہشات، غصے اور لالچ کے پردے پڑ جاتے ہیں تو وحی آ کر ان رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے تاکہ عقل آزاد ہو کر بغیر کسی دباؤ کے صحیح اور انصاف والا فیصلہ کر سکے۔ اس لیے اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے 2 دلیلیں یا 2 حجتیں قائم کی ہیں، ایک ظاہری حجت جو نبی ہیں اور ایک باطنی حجت جو خود انسان کی اپنی عقل ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ اب ہم اپنی بحث کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم اس عملی ٹول کو دیکھیں گے جو انبیاء وحی کے بنیاد پر انسانیت کے لیے لاتے ہیں۔ انبیاء کا مشن 2 طرفہ ہے۔ ایک طرف وہ انسانیت کو ایک اچھے، پرامن اور منصفانہ نظام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور دوسری طرف اسے جہالت، ظلم اور فساد کے برے انجام سے ڈراتے بھی ہیں، اور اس پورے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک واضح ضابطۂ حیات لاتے ہیں۔ اسی ضابطۂ حیات کو الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ صرف کوئی روحانی کتاب نہیں ہے بلکہ حق پر مبنی ایک مکمل آئین ہے، ایک دستور ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں انصاف قائم کرنا، قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا اور لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ سب سمجھنے کے بعد آخر میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر نبی کا کام انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے تو کیا یہ مشن نبی کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ان کے بعد بھی
ان کی ہدایت کے جاری رہنے کا کوئی نظام موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو نبوت کے فلسفے کو اس کے اگلے مرحلے یعنی امامت سے جوڑتا ہے۔